حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے۔ حافظ صاحب، ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کر دیا ہے کراچی اور حیدرآباد کی بلدیاتی انتخابات کا، کیا ریاکشن ہے آپ کا؟ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ایک سازش ہے اور جماعت اسلامی اس سازش کا حصہ بنی ہوئی ہے۔ سر جو دیکھیں، ایک تو ان کو اختیار ہے جو چاہیں وہ کہتے ہیں، لیکن سازشی عمل تو ظاہر اتنے عرصے سے جاری تھا نا۔ ایک انتخاب ہے، اس کا حق ہے عوام کو اور اس کو ہونا چاہیے، اور وہ اس کو بار بار ملتوی کروایا جا رہا تھا اور آخر وقت تک یہ اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ کوئی آرڈیننس آ جائے، کچھ ہی ہو جائے، تو ظاہر قانونی پوزیشن ہی کوئی نہیں تھی۔ اب یہ جو چاہیں کہتے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں نا کہ حلقہ بندیوں پہ تو ہمیں بھی اعتراض ہے، ہمیں تو ووٹر لسٹوں پہ بھی اعتراض ہے اور مردم شماری پہ بھی۔ مردم شماری ایم کیو ایم نے خود کی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر، آپ بتائیں نا مجھے، یہ تو وفاقی کابینہ نے منظور کی تھی نا، یہ اس کا حصہ رہے، کسی اور وجہ سے الگ ہوئے، اور جب یہ الگ ہوئے تو اس وقت ان کی اتنی بڑی پوزیشن تھی کہ کراچی کے لیے پتہ نہیں کیا کیا مانگ لیتے، کراچی کے لیے تو یہ پتہ نہیں کیا مانگ سکتے تھے، موٹر وہیکل ٹیکس میں حصہ مانگ سکتے تھے، پی ایف سی ایوارڈ اسی وقت ہو سکتا تھا، ہمیں جو ہے وہ آکٹرائز ٹیکس کا حصہ مل سکتا تھا، ہمیں اختیار 140A کے تحت مل سکتا تھا۔ صرف 2 دن یہ کہتے ہیں میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں زرداری صاحب، آپ اسمبلی کا اجلاس بلائیے اور حلقہ بندیاں ڈی نوٹیفائی کروائیے۔ انہوں نے اس وقت کیوں نہیں کیا یہ کام اور وزارتیں پکڑ لیں؟ اور میں حیران ہوں، دیکھیں میری خواہش ہے کہ یہ الیکشن لڑیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ان کی پوزیشن کیا ہے اور جماعت اسلامی کی پوزیشن کیا ہے، میری خواہش ہے یہ۔ اور میری یہ خواہش پھر یہ ہے کہ اگر یہ الیکشن نہیں لڑ رہے تو پھر یہ حکومت سے بھی الگ ہوں۔ یہ کون سا اصول ہے کہ جس پارٹی سے آپ کو شکایت ہے اس سے تو کہہ رہے ہیں مجھے کوئی شکایت نہیں، اور ساری شکایت الیکشن کمیشن کے سر پہ ڈال کر آپ یہ کہیں کہ ہم الیکشن نہیں لڑ رہے، تو یہ بڑی زیادتی والی بات ہے۔ آپ کو الیکشن لڑنا چاہیے، عوام کو فیس کرنا چاہیے۔ تحفظات کس کے نہیں ہوتے؟ 2018 میں کیا حلقہ بندیاں صحیح ہوئی تھی پورے ملک میں؟ کیا اس وقت کی ووٹر لسٹ درست تھی؟ کیا مردم شماری ٹھیک ہوئی تھی؟ آپ مجھے بتائیں کہ 2013 میں جو لوکل ایکٹ آیا تھا، اس لوکل ایکٹ میں تو یہ شریک کار تھے، اس سے پہلے بھی حکومت میں تھے 5 سال، اس کے بعد بھی 3-4 سال حکومت میں رہے، تو اس پورے عرصے میں جب حکومت میں یہ رہے تو ہمارے ایک ایک ادارہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ہتھیاتی گئی اور یہ اس میں شریک جرم رہے، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اختیار نہیں ہے۔ تو اس لیے ان کو جب یہ بات کرتے ہیں تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو چاہیں کہہ دیں، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ تاریخ اپنے آپ کو بالکل ریکارڈ پر رکھتی ہے، اور ان کے تمام روٹنے اور منانے کے سارے عمل ہوتے تھے وہ ذاتیات پہ ہوتے تھے یا پارٹی کے لوگوں کے مفادات پہ ہوتے تھے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے، جو چاہیں وہ کریں۔ میری خواہش ہے کہ وہ الیکشن لڑیں تاکہ جو ہے وہ مقابلہ عوام میں ہو، پتہ چل جائے گا کون کہاں پر کھڑا ہوا ہے۔ اچھا حافظ صاحب، ایم کیو ایم کے اس بائیکاٹ کے بعد آج کے الیکشن میں امن و امان سے متعلق آپ کو کسی قسم کے خدشات ہیں؟ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آرم فورسز بھی موجود ہیں، اویلیبل ہیں، ہمارے رینجرز کے جوان بھی موجود ہیں، میری اطلاعات میں ہیں، میرا خود رینجرز کے حکام سے رابطہ ہوا ہے، انہوں نے اس کے لیے اقدامات کیے ہیں، کہیں اگر کوئی کمزوری ہوگی ہم اس کی نشاندہی کریں گے، اور اسی طرح سے پولیس بھی موجود ہے، فرنٹیئر ایف سی یعنی وہ بھی موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ حکومت اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اب ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے کہا ہے ہم گھر میں رہیں گے، لیکن اگر کوئی بھی ایسی چیز کرنے کی کوشش کی تو اداروں کو حرکت میں آنا چاہیے۔ میرا خیال ہے وہ کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، پوزیشن میں ہوتے تو الیکشن لڑ کر اس میں دھاندلی کرتے جس طرح ماضی میں کیا کرتے تھے۔ اب تو وہ کسی بھی پوزیشن میں نہیں رہے ہیں اور اس لیے جو ہے وہ انہوں نے فرار اختیار کی ہے۔ اچھا حافظ صاحب، شاید وہ 2001 کے اپنے بائیکاٹ کی بات کر رہے تھے ایم کیو ایم کی طرف سے کہ پہلے بھی جو میئر آیا تھا وہ خیرات پر آیا تھا، اور اب بھی جیسا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بائیکاٹ کر چکے ہیں، اب بھی جو آج کے انتخابات کے نتیجے میں میئر آئے گا وہ ایم کیو ایم کی خیرات پر آئے گا۔ اور اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی نظر میں کیا اب اس بائیکاٹ کے بعد رہ گیا ہے؟ نہیں، پوری کریڈیبلٹی ہے، الیکشن تو الیکشن ہوتا ہے، اس میں لڑنا پڑتا ہے۔ آپ اگر کسی موقف کی وجہ سے اس میں احتجاج کر رہے ہیں اور بائیکاٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ الیکشن کو کیسے خراب کہہ دیں گے؟ بات یہ ہے کہ آپ 2001 نہیں ہے، یہ 2002 میں ایم کیو ایم کی موجودگی میں 5 قومی اسمبلی کی سیٹیں جماعت اسلامی نے اسی شہر میں جیتی تھیں، جب ان کی طاقت اتنی تھی کہ جب کہتے تھے بند ہو جاؤ تو پورا شہر بند ہو جاتا تھا، اور درمیان میں کہتے تھے کھول دو تو کھل جاتا تھا۔ اس کے بعد 2005 میں این آر او دیا گیا ان کو اور پیپلز پارٹی کو، مشرف صاحب نے ہار رہے تھے اس وقت، یہ ایک ضمنی انتخاب میں 12 بندے قتل کرتے تھے، تب جا کر ان کی دھاک بیٹھی بھی تھی۔ ہاں ابتدائی طور پر میں مانتا ہوں کہ ایم کیو ایم کا تھا، ایک پبلک اوپینین تھی، بعد میں تو انہوں نے ظاہر اس طرح سے کام کیا تھا نا، اور اس کے اثرات ہیں پھر کہ جب یہ سب کمزور پڑے تو عوام نے ان کو بتا دیا۔ اب یہ ضمنی ابھی بھائی چلے چھوڑے نا، خیرات کی بات کر رہے ہیں، کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں تو جماعت اسلامی نے ان سے 1/3 ووٹ زیادہ لیے ہیں نا، ابھی 1.25 سال پرانی بات ہے، مجھے بتائیں آپ، ابھی کی بات ہے نا، یہ تو
1.25 साल पुरानी बात है। हमने इनसे 1/3 वोट ज्यादा लिए हैं कैंटोनमेंट के इंतखाबात में, और सीटें भी ज्यादा ली। सेकंड नंबर पर भी हम जो है वो इनसे कहीं ज्यादा है। तो अभी तो इंतखाब में हारे हैं ना ये, तो इसलिए ये छोड़ दें खैरात विरात। ये जिनसे खैरात मांगते रहे हैं और खैरात की वजारतें पकड़ते रहे हैं, कराची को बेचते रहे हैं, सौदागरी करते रहे हैं, तो सौदागरी में जरा सी भी नाकामी होती है तो ये झुंझला जाते हैं। इलेक्शन में आ जाएं। मैं तो आज इनसे कहता हूं दोबारा से मीटिंग करें अपनी और इलेक्शन में हिस्सा लें। मेरी ख्वाहिश है कि ये इलेक्शन में हिस्सा लें। अच्छा हाफिज साहब, यानी कि कह रहे हैं आप एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात है वो आपकी नज़र में भी गलत नहीं है, लेकिन जब वो ये बात मनवा सकते थे, जब उन्होंने प्रेशर नहीं दिया और जब ये बातें नहीं मनवाई। एग्जैक्टली यही बात है। देखिए, ये तहफ़्फ़ुज़ात हिल्क़ाबंदियों पर मैं कैसे मान सकता हूं कि पीपल्स पार्टी ने सही काम किया है, लेकिन ये पीपल्स पार्टी से शिकायत ही नहीं कर रहे। अफसोस की बात यह है कि जो पार्टी 15 साल से पूरे सूबे में, जिसमें आधे बरस ये उनके शरीके जुर्म रहे हैं, पूरे सूबे का बेड़ा गर्क किया हुआ है, करप्शन है, लूटमार है और सब कुछ ये जिसकी वजह से है, उस पार्टी की तो गोद में बैठे हुए ये, उससे तो निकलने की बात नहीं कर रहे और कह ये रहे हैं कि इसकी वजह से हम इलेक्शन से जा रहे हैं। तो भाई, आप अपनी शिकस्त की वजह से इलेक्शन से जा रहे हैं, आप अपनी आवाम को फेस नहीं कर सकते इस इलेक्शन, आपका कारकुन आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, इसलिए आप इलेक्शन से जा रहे हैं। आप क्यों इस तरह की बातें करते हैं? आप हुकूमत छोड़ते तो हम मानते कि आप बहुत ताकतवर है। अच्छा हाफिज साहब, एक सवाल और। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी होगी, जियो न्यूज़ से गुफ्तगू उन्होंने करते हुए कहा कि इलेक्शन के बाद जमात इस्लामी समेत सबसे इत्तेहाद हो सकता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, हम इलेक्शन में जा रहे हैं ऑल आउट, यानी बेहतरीन इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और एमक्यूएम, मैं फिर कह रहा हूं, काश के ये हिस्सा लेते तो इनको पता चल जाता कि जमात इस्लामी अब लोगों के दिलों में किस तरह घर कर चुकी है, किस तरह लोगों की ख्वाहिश है। ये जरा सा जायजा ले लें राय आम्मा का। जेन्युइन सर्वेज हुए हैं, हमने अपनी जमात इस्लामी दारुल हक में सर्वे नहीं बनाया। तो भाई, अब तो कल इलेक्शन हो ही रहा था ना। मैं कह रहा हूं काश के ये सुबह फैसला करें कि इलेक्शन में हिस्सा लें। हाफिज साहब, ये तो एमक्यूएम की बात होगी, मैं बिलावल साहब की बात कर रहा हूँ। बिलावल साहब ने पता का माजरत, लेकिन बिलावल साहब के बयान पर आप क्या रिएक्ट करेंगे? उन्होंने बोला कि इलेक्शन के बाद जमात इस्लामी समेत सबसे इत्तेहाद हो सकता है, तो इस पर क्या कहेंगे? बिलावल साहब ने ज़ाहिर है चले एक पॉलिटिकल बात की है। मैं जो अर्ज कर रहा था वो ये कि जमात इस्लामी की इस वक्त शहर में पोजीशन है कि इंशाअल्लाह हम एक बड़ी अक्सरियती पार्टी के तौर पर सामने आएंगे, और जब हम बड़ी अक्सरियती पार्टी के तौर पर सामने आ जाएंगे, हम इंशाअल्लाह ताला, मैं कराची के अवाम से ये दरख्वास्त भी करता हूं कि हमें किसी का मुंह देखने के लिए न छोड़ दें कि इससे मिल रहे हैं, उससे मिल रहे हैं, गिनती पूरी कर रहे हैं, इतने वोट डाल दें कि फिर उसके बाद हम कंफर्टेबली अब बल्दिया बनाएं और उसके बाद इंशाल्लाह सबको साथ लेकर चलेंगे। अच्छा, मुस्तफा कमाल साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी होगी। उन्होंने कहा कि जो भी इलेक्शन आज जीतता है वो जल्द फारिग हो जाएगा, यानी कि कहने का मकसद है कि वो ज्यादा रह नहीं पाएगा। भाई, उनकी मर्जी है, जो चाहें कहें। कि ये तो खैर जाहिर है कि होता है कि जब आप एक ऐसा फैसला कर रहे होते हैं, आवाम से भाग रहे होते हैं, तो आपको कोई ना कोई बात तो कहनी पड़ती, कहने दें, इससे क्या फर्क पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज नईम उर रहमान हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं।